جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کیا دعا استخارہ 2 رکعت نوافل پڑھنے کے بعد کرنا صحیح ہے، دوسری رکعت کے تشہد میں پڑھنا صحیح ہے؟ دیکھیے احتمال حدیث میں دونوں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ وہ سلام سے پہلے پڑھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دعا کی جو قبولیت کے جگہیں ہیں یا اوقات ہیں، وہ مقامات ہیں، ان میں سے ایک مقام کیا ہے؟ جب انسان تحیات پڑھ لیا، درود پڑھ لیا، تو اب کیا ہے؟ وہ دعا کا مقام ہے۔ تو انسان کو اختیار ہے، اگر پہلے پڑھنا چاہے تو بھی اچھا ہے، اور اگر بعد میں پڑھنا چاہے تو وہ بھی اچھا ہے، دونوں کا احتمال ہے۔ جی شیخ، یہاں پر اگر کوئی دعا نماز میں پڑھتا ہے، یعنی سلام سے پہلے پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر جو کسی کام کی نیت کرنا ہے، وہ کام عربی میں تو اس کو آتا نہیں ہے۔ نہیں تو جہاں پر حاضر الامر ہے اس کی نیت رہے گی، یہ کام ہے تو بولنا ضروری نہیں ہے، زبان سے نہیں ہے، الفاظ نکالنا ضروری نہیں ہے کہ میں گھر خرید رہا ہوں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، آپ کی گفتگو اللہ تعالیٰ سے ہے، کسی اور سے نہیں ہے۔ یعنی حاضر الامر بھی کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر جانتے ہیں اللہم نویت الزواج من فلانا ان کان ھذا الامر خیر لی، یہ بھی حرج ہے، یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ نہیں؟ کہہ سکتا ہے، وہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ جیسے آپ کریں وہ عربی نہیں جانتا، عربی نہیں کہہ پا رہا ہے، تو ھذا الامر پر اکتفا کرے تو وہ اس کی نیت کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ مگر اردو میں نہیں بولے گا؟ نہیں، اردو میں نہیں، اور عربی میں بول سکتا ہے۔ جی جی، زبان تو زبان ہوتی ہے، اس لیے کہ دعا، اب ظاہر بات تو آپ کہتے ہیں پھر اردو میں فرض نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی کر رہا ہے تو سب دعا بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہاں پر وہاں تو مسنون الفاظ ہیں، چلیے اس کا اہتمام الگ بات ہے، لیکن یہ دعا بھی تو مسنون ہی نہیں الفاظ میں ہے نا۔ اب یہ کہیے کہ اس شخص کے لیے جس کو یہ دعا قطعاً آدھا ہی نہیں ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، تو چلیے کہی جا سکتی ہے کہ ہاں بھائی چلو اپنی زبان میں، اے اللہ تعالیٰ اس امر میں میرے لیے تجھے قادر، ہر چیز پر تو علم والا ہے، میں نہیں جانتا تو جانتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، وہ بات نہیں، جو جملہ ہے جو خاص مثال اللہ کے بندے پوری دعا جب پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھنے میں کتنا مشکل ہے کہ اس کے لیے اتنا نقطہ آپ پیدا کر رہے ہیں کہ اس کو وہ الفاظ اردو میں کہے، بھائی پوری دعا اس میں عربی میں پڑھے، تو جہاں حاضر امر کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا، وہ پوری دعا یاد کہہ سکتا ہے نا، تو ٹھیک ہے کہہ دے وہ۔ اس لیے کہ یہ معاملہ کسی کے سامنے ذکر کرنے کا نہیں، اصل مقصود کیا ہے کہ اس اللہ تبارک تعالیٰ اس سلسلے میں ایک مشورہ ہے گویا کی۔ یہ تو بات کلیئر ہے، تو ٹھیک ہے، حاضر امر جو کافی شک ہے وہاں پر، یعنی عربی زبان کو دعاؤں میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو اردو اور ہندی وغیرہ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو عربی کی کوئی خاصیت ہے؟ ظاہر بات عربی زبان کی، قرآن آیا ہے، عربی زبان کی اپنی ایک خاصیت ہے، عربی زبان کی اپنی ایک بلاغت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام ہے ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، وہ کسی دوسری، اسی لیے تو علماء کہتے ہیں کوئی یہ نہیں کہنا چاہیے ترجمۃ القرآن، قرآن کا ترجمہ نہیں، یہ قرآن کے معانی کا ترجمہ، اس لیے قرآن کا ترجمہ کوئی نہیں کرتا، اللہ کلام کوئی نہیں کر سکتا اس کا ترجمہ۔ کیا کہیے؟ قرآن کے کا معانی جو ہم نے سمجھا اس کو ہم اپنی زبان میں ادا کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے تبارک تعالیٰ کا کلام تو بڑا اہم ہے، تو اللہ کے رسول سے جو دعائیں ثابت ہیں، ہے نا، جن الفاظ میں، ان الفاظ ہی میں ادا کیا جائے۔ جی اسی کے قریب کا اگلا سوال کہ اگر دعا استخارہ یاد نہ ہو تو کیا دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ نماز کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں، نماز میں بھی دے کے پڑھ سکتے ہیں، جب قرآن مجید کو دے کے پڑھا جا سکتا ہے تو بدرجہ مجبوری دے کے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے تشہد میں دیکھ کے پڑھ، ٹھیک ہے، ورقہ اپنا ہو یا بغل کتاب رکھ لیا ہے، کھول کر کے رکھ لیا ہے، جب وہ تو اپنا پڑھنا شروع کر دے، کوئی حرج نہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی کو تشہد وغیرہ یاد ہو تب بھی پڑھ سکتا ہے دیکھ کر؟ کسی کو تشہد یاد نہیں ہے، تشہد درود وغیرہ کسی کو یاد نہیں ہے، دیکھیے ایک وقتی طور پر ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ اس کی مستقل عادت بنا لی جائے، جی وقتی طور پر یہ ہو سکتا ہے، جی، اس لیے کہ یہ عمل یسیر ہے، لیکن انسان اب کاہل بن جائے اور اس کی وجہ سے اسے یہ ایک کام کرنا پڑے جو اصل نماز کے مخالف چیز ہے کہ نہیں ہے، تو یہ مناسب، یعنی ہم کو فیلڈ میں کوئی ایک ایسا شخص ملتا ہے جو بالکل کچھ نہیں آتا ہے اس کو، بسم اللہ عز باللہ، کچھ بہت سارے ہم لوگ جیسے آپ بھی جانتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم لوگ، جی، تو ہم ان کو ایک پیپر میں لکھ کر دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں کہ نماز پڑھو جب تک یہ دیکھتے رہو، پڑھتے رہو، ٹھیک، جب تک تم یاد نہیں کر سکتے ہو، لیکن یاد کرنے کی کوشش کرو، دے سکتے ہیں۔
جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔